بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے میری زندگی میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت سی عطائیں بھی ہوئی ہیں، انعامات بھی ملے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ جب میں 1.25 مرتبہ درود شریف مکمل کرنے کے قریب تھی تو میں نے خواب میں بہت سے چاند اور ستارے دیکھے، اور پھر درود شریف پڑھتے مجھے محسوس بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں۔ پھر جب 1.25 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا تو خواب دیکھا کہ ایک راستہ ہے جہاں سب لوگ جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دروازے سے نکل کر نیک اعمال والے جنت اور برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر میں اس دروازے سے گزرتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، مگر جب دروازے سے گزرتی ہوں تو خود کو جنت میں دیکھتی ہوں، جہاں سب سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری ایک دوست بھی میرے ساتھ ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں اگر یہ جنت ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں اپنے سے پیچھے مجمع کی طرف بھاگتی ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر جنتیوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں وہاں جا کر بہت کوشش سے آگے بڑھ کر پوچھتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی یہاں سے ملاقات کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ دوسرے مجمع کی طرف بھاگتی ہوں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، بس یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر ملاقات نہیں ہو پاتی۔ پھر میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں چاہتے کہ میں ان کا دیدار کروں۔ وہاں ہر شخص بالکل پرسکون باتوں میں مشغول ہوتا ہے مگر میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ اتنے میں میری دوست میری طرف بھاگتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے جلدی چلو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ ہیں۔ میں بھاگتی ہوں اور خوشی اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں کبھی گرتی ہوں، کبھی اٹھتی ہوں، کبھی تیز چلتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لوں۔ تو آگے جا کر دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ میں مزید بھاگتی ہوں، آگے 2 آدمی سفید کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کے پیچھے سے گزر جاؤں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملنے کی خوشی میں ان کے درمیان سے ہی گزر جاتی ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر ایک سانس بھرتی ہوں، یعنی کہ تھک گئی ہوں۔ وہاں جا کر اپنی منزل پر پہنچ کر ایک سانس لیتی ہوں کہ ساری زندگی کی تھکن اور تڑپ کے بعد آج منزل ملنے والی ہے۔ میں سر جھکائے خود کو یقین دلاتی ہوں اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ سکوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، جیسے سب حال جانتے ہوں کہ یہ کون ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا، کیسے روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہوں۔ جیسے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نہایت مبارک خواب سے نوازا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان خاتون نے ابھی 1.25 مرتبہ درود شریف مکمل بھی نہیں کیا اور انہوں نے خود کو جنت میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور دیدار بھی خوشی کی ملی جلی کیفیت میں کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کو درود پاک کی برکت اور بہار نصیب فرمائے، درود پاک کے انعامات عطا فرمائے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔